بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوجی میدان میں عرصہ دراز سے ایک اصول کار فرما ہے کہ کسی بھی واقعہ کے ظہور سے پہلے چند ابتدائی اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں جن کی بنا پر ماہرین یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ مثلاً دشمن ملک کی فوجوں کی نقل و حرکت ان کے آئندہ کے ارادے ظاہر کر دیتی ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنی سوچ کے مطابق ایک ڈاکٹرائن بنا رکھی ہے اور اس ڈاکٹرائن کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان میں اقتدار کو کون سی سمت دینا چاہتے ہیں۔ اب اپنی اس ڈاکٹرائن کے مطابق، جس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہتے ہیں، وہ اپنے اقتدار کو مزید طول دینا چاہتے ہیں اور اس کے جو ابتدائی اثرات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی طرف سے ایک بیان دیا گیا جس پر عمران خان صاحب کے حامی جو ہیں وہ بہت ساری بغلیں بجا رہے ہیں، جبکہ امریکہ جو اقوام متحدہ کو چلاتا ہے، یعنی اس کے تقریباً ساری فنڈنگ وہ کرتا ہے، اس کا جو بیان ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان سے خاصا مختلف ہے۔ امریکی بیان کے مطابق جو نیڈ پرائس نے ایک سوال کے جواب میں دیا وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے قانون اور عدلیہ سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ اس وقت پیش ہے یہ پاکستانی قانون اور عدلیہ سے متعلق ہے اور امریکہ دنیا بھر میں جمہوری اقتدار کی حمایت کرتا ہے۔ اب یہ خلاصہ ہے ان کے بیان کا، جو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان سے قطعاً مختلف ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ غالباً جنرل باجوہ اپنا جو مجوزہ دورہ امریکہ ہے جس کے بارے میں سن رہے ہیں کہ شاید وہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس نقطہ نظر جو امریکہ نے دیا اس پر مزید امریکہ کی حمایت حاصل کر لیں گے۔ دوسرا انڈیکیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے بریگیڈیئرز جن کی کافی جلدی میں میجر جنرلز کے عہدہ پر ترقی کی گئی ہے، یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت پرو باجوہ ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان آرمی کی اہم پوسٹیں ہیں ان پر بھی جلدی ایسے جنرلز کی تقرریاں کی گئی ہیں کہ جو پرو باجوہ ہیں، یعنی ان کے بارے میں حمایت رکھتے ہیں یا ان کا ذہن ان سے ملتا جلتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال جنرل فیاض حمید کی ہے، جن کو بڑی ہی عجلت میں پشاور سے نکال دیا گیا اور ایک دوسری جگہ پہ کور کی کمانڈ دے دی گئی۔ تیسرا جو انڈیکیٹر یا ابتدائی آپ کہہ لیں کہ جو اثرات ہیں اس میں سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے جو سربراہ سعد رضوی ہیں، 2-3 روز پہلے انہوں نے عمران خان اور نون لیگ کے جو ہیں اس وقت چند عہدیداران ان کے بارے میں انتہائی غلیظ مغالطات اگلے ہیں اپنی ایک ویڈیو میسیج میں۔ اور ٹی ایل پی جیسا کہ سب کو علم ہے کہ یہ پاکستان آرمی کی ہی ایک ایسی تنظیم ہے جس کو وقت کی ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، اور باجوہ ڈاکٹرائن کے متعلق یہ ضروری ہے کہ اگر عمران خان اور نون لیگ کے چند عہدیداران کو اقتدار سے باہر رکھنا ہے تو ان کی مؤثر رنگ میں کردار کشی شروع کر دی جائے۔ اور آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی سے بہتر یہ اور کوئی شخص کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو اگلا انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے ذریعے سے
کردار کشی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور اسی طرح جو پرو عمران میڈیا جیسے ARY وغیرہ ہے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور انڈیکیٹر یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر مقدمات کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور انڈیکیٹر جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے موجودہ حکومت کو یہ پیغام دیا ہے کہ عمران خان کے معاملات وہ خود ذاتی طور پر ڈیل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور انڈیکیٹر ہے کہ اس وقت تک فوج کے کسی حاضر فوجی، چاہے وہ افسر ہے یا رینکس میں ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ فوج کے کسی بھی فیصلہ کے خلاف حاضر فوجی سروس میں وہ سول کورٹ میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ یہ سہولت جو ہے یہ جب آزادی ملی تھی تو انڈیا میں اس وقت سے ان کی فوج کے تمام افراد کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر وہ فوج کے کسی فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو وہ اس کو سول عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی، اس کو مختصر الفاظ میں اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا، اور پھر انڈیکیٹرز میں نے یہ جو 6-7 آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس کے حصول کے لیے، یعنی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک لولی لنگڑی عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کر دی جائے، اور اس میں ایک بڑا سٹرونگ انڈیکیشن یا انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننے کا اشارہ دے چکے ہیں، اور پھر اس عبوری حکومت کے توسط سے وہ اس ملک کا جو ہے نظم و نسق مزید چلانا چاہتے ہیں۔ اب ان کی اس ڈاکٹرائن کا عمران خان کو بخوبی علم ہے، اور وہ اس کی سخت مزاحمت کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ ملک میں جلد فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا عمران صاحب اپنی اس جدوجہد میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ میں کہوں گا کئی ملین ڈالر کا سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی قوم عمران خان کا ساتھ دے تو پھر یہ ممکن ہے۔ ماضی میں اگر ہم جائیں تو ایوب دور میں ایک مہم چلائی گئی تھی، بھٹو صاحب نے جو چلائی تھی وہ کامیاب رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک موومنٹ PNA میں کے نام سے چلی تھی، اور اسی طرح ایک MRD کی موومنٹ چلی تھی۔ PNA کی موومنٹ میں تقریباً 100 افراد جو ہے وہ مارے گئے، لیکن کامیابی نہ مل سکی، اور اسی طرح جو MRD کی موومنٹ تھی وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن یہاں پہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک ایران کی مثال کم از کم میں دینا چاہوں گا۔ یہ ایک مثال پاکستانی قوم کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شاہ ایران بہت طاقتور تھا، فوج بھی اس کے ساتھ تھی، امریکہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور عرب ورلڈ کے جو اکثر ملک اس کے ساتھ تھے۔ لیکن جو ایرانی قوم تھی، عوام، انہوں نے اپنی مزاحمت جاری رکھی، اور شاید ہماری نئی نسل کو اس کا علم نہ ہو کہ اس وقت 50,000 سے لے کر 1,00,000 افراد، جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی، انہوں نے اپنی جانی قربانی دی اور مزاحمت کو جاری رکھا، اور حقیقی آزادی کے حصول تک اس تحریک کو چلاتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کل جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد عمران خان کے جلسے اور جلوسوں میں تو آتی ہے، کیا وہ ایران کی اس مثال کو مشعل راہ بنا سکتے ہیں؟ اور کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جتنی بڑی قربانی ایرانی قوم نے یا ان کی خواتین اور بچوں نے دی تھی، کیا پاکستانی قوم، جن میں خواتین اور بچے اور نوجوان بھی شامل ہیں، کیا اس سٹیج پر ہیں کہ اگر ان سے اس حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی ڈیمانڈ کی جائے یا مانگی جائے تو کیا وہ اتنی بڑی تعداد میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تو ناظرین، یہ سوال ہے میرے حساب میں $1 ملین کا،
اور اس کو میں آپ کے سوچنے کے لیے بھی چھوڑتا ہوں، اور اس کا پھر میں کہتا ہوں کہ بڑا سمپل اور سادہ سا جواب ہے کہ اگر تو پاکستانی قوم ایرانی قوم کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کرے اور اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عہد کرے کہ انہوں نے حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے جس طرح ایرانی قوم نے اتنی بڑی تعداد میں قربانی دی تھی ان کی خواتین، بچوں اور نوجوانوں میں، اسی طرح پاکستانی قوم بھی تیار ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اتنی بڑی قربانی دیں گے، اور آخر دم تک جب تک ان کو مقصد یا نصب العین حاصل نہیں ہوتا وہ اس تحریک کو جاری رکھیں گے، تو پھر تو کامیابی اللہ کے فضل سے ان کو مل جائے گی اور یہ یقینی لگتی ہے۔ لیکن اگر قوم ایرانی قوم کے نقش قدم پر چلنا نہیں چاہتی اور اتنی بڑی قربانی نہیں دینا چاہتی تو پھر کامیابی جو ہے وہ مشکوک رہے گی اور شک پیدا کرتی رہے گی۔ بہرحال یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ عوام کی بڑی تعداد میں یہ شعور تو بیدار ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب یہ قوم اس کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس کے لیے ہم وقت کا انتظار کرتے ہیں۔